رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک آدمی کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ جل جلالہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا میرے رب کا کرم ہوا، مجھے بخش دیا گیا۔ پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ جواب دیا ایک دفعہ ایک عالم صاحب کی محفل میں حاضر تھا، انہوں نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی۔ جب میں نے وہ فضیلت سنی نا تو بلند آواز سے درود پڑھا، مجھے درود پڑھتا سن کر جتنے وہاں بیٹھے تھے سارے درود پڑھنے لگے۔ میرے رب کو میری یہی ادا پسند آئی، مجھے بخش دیا۔ کسی کہنے والے نے کہا نا، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے باہمت لوگ۔ اس پروگرام میں جامعۃ المدینہ کے ان طلباء کرام سے آپ کی ملاقات کی صورت کرواتے ہیں جو مالی مشکلات کا شکار ہیں، گھر کے واحد کفیل ہیں، یا دیگر کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتے ہوئے راہ علم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہر قصور میں۔ مرکزی جامعۃ المدینہ قصور کے چوتھے سال کے طالب علم ہیں محمد امتیاز اتاری۔ ان کی کیفیت کس طرح کی ہے، حالات و واقعات کیا ہیں، انشاءاللہ الکریم انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں قصور کے محلے صادق آباد کی طرف، جو کہ نور شاہ ولی روڈ پر واقع ہے۔ جذبہ رہے سلامت۔ میں اس وقت صادق آباد بستی میں موجود ہوں اور یہ گھر ہے محمد امتیاز اتاری کا۔ جذبہ رہے سلامت۔ مدنی چینل کے ناظرین، محمد امتیاز اتاری ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے گھر میں ہی اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے حوالے سے کچھ جو ذکر کیا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور کئی ایک چیزیں ہیں جن سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ جامعۃ المدینہ کے چوتھے سال کے یہ پیپر دے چکے ہیں اور ابھی انشاءاللہ الکریم یہ 5ویں سال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ویسے اس وقت قصور میں ہیں، لیکن یہ قصور کے ہیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کہیں اور سے چلے اور چلتے چلتے قصور پہنچے۔ پہلے تو ان سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کہاں سے چلے اور قصور کیسے پہنچے، ذکر کیجئے گا جی۔ ہم بیسیکلی مظفر آباد کے آگے شہر ہے گڑھی بٹا، وہاں سے پہلے لاہور شفٹ ہوئے، پھر والد صاحب قصور شفٹ ہوئے، اور یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ سلسلہ۔ یہ والد صاحب آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لاہور میں تھے یا قصور میں آ چکے تھے؟ ہاں، میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی لاہور میں تھے۔ اچھا، اور یہ قصور آپ کے پیدا ہونے کے بعد پھر شفٹ جی ہوئے؟ جی۔ یہ گڑھی دوبٹہ کے ہیں اور گڑھی دوبٹہ سے چلتے چلتے مختلف ایریاز سے ہوتے ہوتے یہاں قصور پہنچے۔ یہ کافی سارا سفر تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد صاحب طے کر چکے تھے، لیکن بیسیکلی ان کا تعلق آبائی علاقہ جو ہے وہ گڑھی دوبٹہ مظفر آباد۔ درس نامی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ والد صاحب کی خواہش تھی، آپ کا اپنا شوق تھا؟ پہلے والد صاحب کے کہنے پہ حفظ کیا، پھر اس کے بعد امی ابو جو مدری چینل پہ دیکھتے تھے کہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ امامے پہنے ہوئے ہیں اور سنت کے مطابق ان کا لباس ہے، پھر اس وجہ سے نا امی ابو نے کہا کہ آپ بھی درس نظامی میں داخلہ لو۔
پھر شوق بنا جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کا؟ والد صاحب کے کہنے پر درس نامی کی طرف مائل ہوئے، پہلے حفظ قرآن کیا، حفظ بھی والد صاحب کے کہنے پر کیا۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ بنے، اور پھر اس کے بعد والد محترم مدنی چینل دیکھتے تھے، والدہ بھی مدنی چینل دیکھتی تھیں۔ مدنی چینل نے جو دعوت اسلامی کا ایک برقی مبلغ ہے، حافظ صاحب کو، حافظ امتیاز کو جامعۃ المدینہ کا راستہ دکھایا، اور اس وقت ماشاء اللہ الکریم یہ درس نامی کے 5ویں سال میں پہنچ چکے۔ مدنی چینل بھی ماشاء اللہ گھر گھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ امیر اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل دیکھنے کی اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان کے استاد محترم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ محمد آصف رضا تاری، ناظم جامعۃ المدینہ، فیضان بلے شاہ قصور۔ الحمدللہ عز و جل، اس جامعۃ المدینہ میں 5th ایئر تک درجات جاری ہیں، جس میں بچوں کو درس نظامی کروائی جاتی ہے۔ جامعہ حاضہ میں تقریباً 250 سے زائد طلبہ کرام زیر تعلیم ہیں۔ 12 سے زائد سازہ کرام یہاں پر درس نظامی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور محمد امتیاز اتاری اس جامعہ میں 5th ایئر کے درجے میں زیر تعلیم ہے۔ یہ ماشاء اللہ عز و جل کافی مشکلات کے باوجود بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جب یہ اولا اور ثانیہ میں پڑھتے تھے، اس وقت یہ ایک ٹھیلا لگا کر اس پر چنے فروخت کر کے یہ اپنے گھر کے نظام کو چلا رہے تھے، اور ساتھ تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ جس وقت یہ درجہ رابعہ میں زیر تعلیم تھے، اس وقت ان کی شادی ہوئی، اور گھر کا مزید برڈن نہیں پایا، اور انہوں نے ریڑھی چھوڑ کر، یعنی وہ ڈھیلا چھوڑ کر، انہوں نے کسی کے گھر میں گارڈ کی نوکری جوائن کی۔ اب یہ وہاں پہ رات کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں گارڈ کی، اور دن کو جامعۃ المدینہ میں 8 بجے حاضر ہوتے ہیں۔ 8 سے لے کر 1 بجے تک جامعہ میں جو کلاس کا ٹائم ہوتا ہے اس میں کلاس اٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ زور کے وقت چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر جا کر آرام کرتے ہیں، اور رات کو پھر وقت مناسب پر جب ان کی ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت پھر یہ اپنے ڈیوٹی پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اتنی مشقتوں کے باوجود یہ بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہیں، اپنی شادی شدہ زندگی کو بھی چلا رہے ہیں، اور اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جب یہ اتنی مشقتوں کے باوجود بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں، تو آپ اور میں اپنی تعلیم کو کیوں جاری نہیں رکھ سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ دین کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں ان کو دور کر کے ان جیسے افراد سے ہمت حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ تمام سازہ کرام کے یہ ادب کے لحاظ سے منظور نظر ہیں۔ تمام سازہ کرام ان سے اس حوالے سے مطمئن اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ حافظ بھی ہیں ماشاء اللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ان کو عالم با عمل بنائے، ان کے علم میں، کاروبار میں، رزق میں برکت وسعت عطا فرمائے۔ جی، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ان کے اساتذہ کرام کے تاثرات ان کے حوالے سے سنے۔ یہ مختلف طرح کے کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ ان کے والد محترم بھی کچھ کام میرا کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ ان کے بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کا شوق کیسا ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے۔ جی بیٹے بتائیے گا۔ خاص طور پہ میں یہ چاہوں گا کہ والد صاحب کے جذبات یا امی جان کے جذبات ان کے حوالے سے کیا ہیں وہ آپ ذکر کیجیے۔ جی، والد صاحب کا شوق بھی تھا کہ میرا ایک بیٹا جو عالم دین بنے اور آخرت میں ہمارے بخشش کے لیے کام آئے۔ اور جو 3-4 سال تو وہ کیے تھے، تو تب نہ ان کا ذہن تھا کہ چھوڑ دوں گھر کے حالات کی وجہ سے، تو والد صاحب نے ان کا ساتھ دیا، اور والدہ نے ان کا کہ نہیں، آپ نے نہیں چھوڑنا، کہا کہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا، آپ نے اپنے درس نظامی کے 7 سال پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو اس وجہ سے
والد صاحب نے ان کی بہت زیادہ سپورٹ کی ہے۔ والد صاحب کی خواہش اور تمنا یہ ہے، والدہ کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اپنا ایک بیٹا عالم ہو، آخرت بہتر بننے کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہ ایک بیٹا ہماری آخرت کو بنانے کا ذریعہ بنے گا۔ چھوڑ کر آ گئے، والد صاحب کہنے لگے کہ تمہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ چھوڑا اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا، یا کوئی اکتاہٹ ہو گئی ہو پڑھنے سے، طبیعت میں بیزاری آ گئی ہو، یا کوئی اور اس طرح کی وجہ بنی ہو، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، صرف اور صرف گھر کے حالات کی وجہ سے چھوڑا۔ لیکن والد صاحب کی خواہش اور تمنا، والدہ کی خواہش اور تمنا کہ حالات کا مقابلہ ہم کر لیں گے، تمہیں پڑھنا ہوگا۔ کیسے نیک جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی ماؤں کو سلامت رکھے، ایسے والد کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، کہ جن کے جذبات یہ ہیں کہ ایک بیٹا تو ایسا ہو کہ جو راہ دین میں آگے بڑھے، شریعت کی سیکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اور سرکار کی سنت سیکھے، قرآن و سنت کو سیکھنے کے بعد مزید آگے بڑھے، دین متین کی خدمت کرے اور ہماری آخرت بہتر بنانے کا ذریعہ بنے۔ امتیاز بھائی کے والد محترم محمد فاروق، انہوں نے تو اپنی آخرت بنانے کے لیے ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، کیا آپ بھی ایک بیٹے کو عالم بنائیں گے؟ بیٹا ہے اسے عالم بنائیے، بیٹی ہے اسے عالمہ بنائیے۔ دعوت اسلامی کے اداروں میں الحمدللہ بچوں کے ادارے بھی ہیں، بچیوں کے ادارے بھی ہیں۔ جامعۃ المدینہ فار بوائز، جامعۃ المدینہ فار گرلز، دونوں ہی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سسٹم میں موجود ہے۔ آئیے دوبارہ پھر امتیاز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ مصروفیت وغیرہ ان کی ہے، کیا کیا کام کرتے رہے یا کیا کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ رات کسی گھر میں بطور گن مین ہوتے ہیں، دن جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں اور رات سیکورٹی گارڈ کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اس کا تذکرہ پہلے ہوا نہیں ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ یہ رات وہاں ہوتے ہیں اور رات ڈیوٹی انجام دے کے تو پھر صبح 8 بجے آ کر کلاس جوائن کرتے ہیں۔ ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہے پہلے یہ ذکر فرمائیں۔ ڈیوٹی ٹائم یہ ہے، مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ فجر کی نماز سے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد آف ہو جاتی ہے۔ مغرب کی نماز سے لے کے فجر کے آدھا گھنٹہ بعد، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف لیل و نہار یہ تو چلتا رہتا ہے، رات کبھی چھوٹی ہوتی ہے کبھی بڑی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے کبھی دن بڑا ہوتا ہے، تو رات بڑی ہونے سے ڈیوٹی بڑی ہو جاتی ہوگی، بالکل، سردیوں میں بہت رات چھوٹی ہونے سے ڈیوٹی کم ہو جاتی ہوگی۔ جی ایسے ہی۔ تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ ابھی سردیوں کی راتیں گزری ہیں اور گرمیوں کی راتیں آ چکی ہیں۔ ماہ رمضان کی برکتیں آپ لوٹ رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں تو نماز تراویح ادا کی، نماز تراویح کے ادا کرنے کے کچھ دیر بعد ہی سحری کا وقت قریب آتا ہے اور سحری کے لیے کچھ نہ کچھ چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ تو رات کے کچھ معمولات آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ پہلے تو یہ ٹائم گزر جاتا ہے تقریباً 10 تک یہ اسباق کی تیاری کی تیاری، اور پھر بعد میں تقریباً 11 بجے تک، 11 12 آگے جو ٹائم ہے نا وہ اکثر یہی ہے کہ یہاں پہلے میں قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں کہ قرات کے ساتھ، پھر یاد کرتا ہوں، پھر ایسے ہی نعت پڑھتے پڑھتے ٹائم گزر جاتا ہے، اتنا پتہ نہیں چلتا ٹائم کا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو تلاوت وغیرہ بھی سنا دیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ تجوید کے ساتھ وہاں پڑھتا رہتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کے۔ ویسے تو بڑا مزہ آتا ہوگا کہ رات کی تنہائی ہو، کوئی آس پاس نہ ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ امتیاز بھائی کی زبانی تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل
واللہ المستعان علی ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بداعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، تلاوت قرآن کی برکتیں بھی آپ نے حاصل کی۔ امتیاز بھائی کے بچپن کے ایک دوست یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کا شوق علم دین انہوں نے کیسا محسوس کیا، یا مزید امتیاز بھائی کے حوالے سے کوئی ذکر کرنا چاہیں تو آپ ذکر فرمائیے۔ میں ان کا ہمسایہ بھی ہوں اور اچھا دوست بھی ہوں۔ پہلے مزدوری بھی کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس نے حفظ بھی کیا، حفظ کے بعد دعوت اسلامی میں آ گیا اور ہم اکٹھے کھیلتے تھے۔ جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا، وقت ہوتا تھا تو مسجد کی طرف جاتے تھے، اور جو تھوڑا بہت اس کے پیسے ملتے تھے اس کی کتاب لے لیتے تھے۔ اپنا قیمتی وقت اس نے ضائع نہیں کیا۔ ماشاء اللہ الکریم، مختلف باتیں ذکر کی گئیں، لیکن اس میں ایک بات جس کی طرف میری زیادہ توجہ گئی کہ جو پیسے میرا پاس ہوا کرتے تھے اس کی کتاب خرید لیا کرتے تھے۔ علم دین کا شوق رکھنے والوں کے انداز ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے علماء کی بڑی بڑی لائبریریاں دیکھی ہوں گی، تو یہ بڑی بڑی نظر آنے والی لائبریریاں راتوں رات بڑی نہیں بنتی، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوا کرتی ہے۔ جیب خرچی روک روک کے کتابیں خریدنے کی صورت ہوا کرتی ہے، اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے کتابیں خریدنے کی صورت ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کیا کیا انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہ میرے پاس یہ کتاب ہو۔ تو کئی ایک واقعات اس تعلق سے بیان کیے جا سکتے ہیں کہ علماء کتابیں خریدنے کے لیے کیا کیا انداز اختیار کرتے ہیں۔ مجھے ایک ایسی شخصیت بھی یاد آ رہی ہے کہ جنہوں نے ایک کتاب منتخب کی، کتاب پسند آئی، کتاب کی قیمت بہت زیادہ تھی، اب انہوں نے ادھار پر کتاب اٹھا لی کہ مجھے ادھار دے دو، جو ہی رقم کا انتظام ہوگا اتنے دن کے اندر اندر میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ 500 درہم کتاب کی قیمت تھی، رقم کا انتظام نہیں ہو سکا تو انہوں نے اپنا ذاتی مکان جس مکان میں رہ رہے تھے وہ فار سیل لگا دی، مکان جاتا ہے چلا جائے، کتاب مل جائے۔ بڑھتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ امتیاز بھائی کی طرف۔ امتیاز بھائی کے والد محترم ابتداءً یہ مونگ پھلی بیچتے تھے ریڑھی لگا کے، اس کے بعد چنے بیچنے کا کام انہوں نے کیا، اور ابھی بھی چنے اور مونگ پھلی دونوں ہی لے کے چل رہے ہیں۔ ابھی بھی ریڑھی لگاتے ہیں، مونگ پھلی اور چنے یہ بیچتے ہیں، اور جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ اپنا مال لے کر نکلتے ہیں اور کئی کئی گاؤں عبور کرتے ہوئے آگے بعض اوقات چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب یہ مال بک جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ پھر قصور شہر میں آئیں گے، نیا مال خریدیں گے، چنے، مونگ پھلی اور دیگر جو چیزیں بیچی جاتی ہیں یہ خریدنے کے بعد دوبارہ پھر سفر شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ امتیاز بھائی کیا کیا کرتے رہے وہ انہی کی زبانی آپ سنیے۔ جب نا حفظ کرتا تھا نا تب اخراجات اتنے زیادہ افورڈ نہیں ہوتے تھے۔ میرا ایک کلاس فیلو تھا جامعہ حفظ میں نا، میرے ساتھ اس نے حفظ کیا، تو وہ جاتا تھا میں پارٹ ٹائم مزدوروں کے ساتھ، ایسے ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ تھوڑی سی اینٹیں اٹھا لیں، تقریباً وہ کہتے تھے نا 300 اٹھا لو اتنے پیسے دوں گا، ریت یا بجری سر یا جو بھی ہے اتنا اٹھا لو تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ پھر یہ میں گھر والوں کو نہیں اتنا بتاتا تھا، جیب خرچی بن گئی تو ہاں، کام جیب چھوڑ خرچی دیا، جب ضرورت پڑی پھر کام کر لیا۔ ہاں،
जेब खर्च, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना किताबों का ही ज़्यादा शौक था, और जितने भी पैसे होने थे इतने ज़्यादा मैं खर्चा नहीं करता था, लेकिन सिर्फ वो जो कपड़े धोने के लिए जो ज़रूरत हुआ करती थी, बाकी जो पैसे होते थे उनसे किताबें खरीद लिया करता था। फिर पहले ये काम किया, फिर उसके बाद ये पार्ट टाइम होटल पे काम करता रहा हूँ, तो वो भी होटल आपको पे पता है बड़ी मुशक्क़तें होती हैं, बर्तन वगैरह धोने का। बर्तन वगैरह धोने का, वो काम करता रहा हूँ। लेकिन बस बातें तो सुननी पड़ती थी लोगों की, "ओ जाए गिलास धो के लाया, ऐ करके लाया, वो करके लाया।" इसके अलावा मैं भी मतलब रेहड़ी लगाता रहा मूँगफली की। तो फिर उसके बाद फिर गनेरियों का काम ये भी करता रहा। फिर पानी, आलू बुखारा का जो शरबत अच्छा, पानी, इमली आलू बुखारा। जी, वो पानी भी सेल करते रहे। एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, मुख्तलिफ तरह के काम करते चले जाए और राह इल्म की तरफ बढ़ते चले जाए। 5वें साल में पहुंच चुके और दरस नामी 8 साल का है, आधे से ज़्यादा सफ़र अबूर हो चुका। तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, ये इम्तियाज़ भाई के ताल्लुक से चंद एक बातें आपके सामने बयान करने का सिलसिला हुआ है। हमारे पास एक इम्तियाज़ नहीं है, इस तरह के कई एक इम्तियाज़ हैं जो राह इल्म के मुसाफिर हैं और मुशक्क़तों के पहाड़ अबूर करते हुए इल्म की हसीन वादियों की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो इम्तियाज़ भाई की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मेहनत, लगन, जज्बे और वलवले के साथ पढ़ते रहिएगा, छोड़ कर नहीं जाना। दीन मतीन को सीखें और अपने आका का पैगाम मोहब्बत आम से आम तर करने में अपना किरदार अदा करते चले जाएं। अल्लाह पाक अपनी रहमत से माला माल फरमाए। आइए कुछ इम्तियाज़ भाई का घर ये भी आपको दिखाते हैं कि घर की कैफियत किस तरह की है, और इस कैफियत में अगर ये फुल फ्लैश काम करने की तरफ आए तो हालत मज़ीद बेहतर हो सकती है या बेहतरी की तरफ बढ़ने का सिलसिला हो सकता है। लेकिन वालिदैन की ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि हम इन हालात का मुकाबला कर लेंगे, अपने बेटे को आलिम बनाएंगे। आइए इम्तियाज़ भाई का घर आपको दिखाते हैं। जज़्बा रहे सलामत, जज़्बा रहे सलामत, या रब रहे जज़्बा सलामत, दे हमें हिम्मत। या रब रहे जज़्बा सलामत, दे हमें हिम्मत। खिदमत करे तेरे दीन की, दे हमको आफियत। खिदमत करे तेरे दीन की, दे हमको आफियत। घर का इब्तदाई हिस्सा है, ये मेन गेट है घर का। ये रास्ता है घर में दाखिल होने के लिए। 2 कमरे हैं घर में, एक कमरा ये है और एक कमरा इसके सामने है। 8 अफराद हैं जो इस घर में रहते हैं। इम्तियाज़ भाई शादीशुदा भी हैं, इनकी अपनी फैमिली है। ये कमरा इम्तियाज़ भाई का है। बकिया घर के अफराद भी इसी एक कमरे में हैं। ये लकड़ियाँ घर में जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, चूल्हे वगैरह 1 2 3 मट्टी ही के बने हुए चूल्हे आपके सामने है। ये कुछ मजीद ईंटें वगैरह भी रखी गई हैं। कोई एक आध कमरा शायद और यहीं बनाने का इरादा होगा। ये दिखाने के लिए आपको ये मंजर दिखाया जा रहा है कि इस तंगी के बावजूद भी राह इल्म का जज्बा, इन आजमाइशों के बावजूद भी इल्म की तरफ बढ़ने का शौक और ज़ौक़। वालिद मोहतरम अगर चाहें इनको किसी काम धंधे पे लगाएं और फुल फ्लैश काम की तरफ बढ़ाएं तो ये घर के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन लगन ये है, जज्बा ये है कि अपनी औलाद में एक आलिम होना चाहिए। तो आप सबको भी गुजारिश पेश करूँगा, ख़ास तौर पर मेरे वो आशिकान रसूल जिन्हें अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने माली एतबार से वुसाअत अता फरमाई है, जब ये मुशक्क़तों के होते हुए भी राह इल्म की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको तो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इतना दिया कि आप अपनी औलाद का खर्च खुद उठा सकते हैं, तो फिर भी आप अपनी औलाद को आलिम नहीं बनाएंगे, फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन सीखने सिखाने के लिए आगे नहीं बढ़ाएंगे। आइए राह इल्म के मुसाफिर बने। जामिअतुल मदीना दावत इस्लामी का एक इल्मी इदारा है, इल्म इरफान का मरकज़ है। 8 साल का दरस नामी का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना में करवाया जाता है। दीनी दुनियावी दोनों तरह की तालीम ये जामिअतुल मदीना में दिलवाई जाती है। अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल करीम एक और तालिब इल्म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ سلامت رکھے اور اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں بھی علم کی روشنی عام سے عام تر ہوتی چلی جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت.